بہت گہما گہمی ہے اسلام آباد میں۔ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں مذاکرات کے لیے، چاہے وہ امریکہ سے ہیں، چاہے وہ دیگر ممالک سے ہیں، ایران سے ہیں، ان سب کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو صحافی امریکہ کی جانب سے یا ایران کی جانب سے آئیں گے انہیں ویزا آن ارائیول دیا جائے گا تاکہ وہ اس کی کوریج کر سکیں سارے معاملے کی۔ انتظامات خاصے تگڑے کیے گئے ہیں، سیکیورٹی کے بڑے اعلیٰ قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں اسلام آباد میں تاکہ کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ پاکستان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، خطے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جنگ بندی بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے اثرات پاکستان پہ بھی آتے، باقی دنیا کے اوپر بھی آتے۔ یورپ کو بہت ایشو ہو جاتا، باقی ممالک کو ایشو ہو جاتا، تو ان مذاکرات کے نتیجے میں اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ کو اس بات کا بہت جلدی ادراک ہو گیا کہ یہ جنگ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے باتیں تو بہت بڑی کی تھی، نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ میں اتارا بھی تھا، لیکن ایسا لگا امریکنز کو کہ ان کو استعمال کر لیا گیا اور امریکنز ٹائم سے ہی اس جنگ سے باہر جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوگا، امریکہ کو نہیں ہوگا۔ نیتن یاہو کو بھی نقصان ہوگا۔ نیتن یاہو پہ اب اسرائیل کے اندر اور اسرائیل کے باہر بہت دباؤ ہے اس جنگ بندی کے بعد، اور نیتن یاہو کے لیے معاملات بڑے مشکل ہوں گے فیوچر میں اگر ایران یہاں سے سروائیو کرتا ہے تو۔ اور ایران کو ہر حال میں ایک ایسا معاہدہ کرنا ہوگا جس میں ایرانی قوم کا فائدہ ہو۔ اب سب کی نظر اس بات پہ ہوگی کہ مذاکرات ہوں گے کن چیزوں کے اوپر اور کون سی چیزیں ایران حاصل کرے گا اور کون سی چیزیں ایران کو دینی پڑے گی، اور امریکہ اپنے ماضی کے کس موقف سے پیچھے ہٹے گا اور آج امریکہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ ہم نیکسٹ ویلاگ جو کریں گے یہ سارے مذاکرات کے پوائنٹس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں، ان کو کیا دیا جا رہا ہے، اور اپڈیٹ کریں گے آپ کو ساری صورتحال۔ لبنان میں لڑائی کیونکہ چل رہی ہے، وہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور وہ لگاتار بنا ہوا ہے۔ ایران کو اس کے اوپر اعتراض ہے اور ایران بار بار یہ کہتا ہے کہ لبنان میں اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی صدر بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے اب تک کہ 2 ہفتے کے لیے ہم لوگوں نے لڑائی نہیں کرنی، یہ اس کی خلاف ورزی ہے جو لبنان پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ نیتن یاہو نے جو سٹیٹمنٹ دیا، نیتن یاہو نے کہا جی کہ ان کی یہ پالیسی ہے کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو لبنانیوں کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں اسرائیلی، اور فلسطینیوں کو بھی غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں۔ بورڈ آف پیس کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی۔ پھر ایرانیوں کو بھی غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ہتھیار بھی لے لیے جائیں یا ان کے پاس ایسے ہتھیار نہ ہوں جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہو۔ تو اسرائیل سب کو نہتہ کر رہا ہے، لیکن اسرائیل کو ہتھیار ملتے ہیں دنیا کے بہترین اداروں سے، دنیا کے بہترین ممالک سے۔ دنیا کے بہترین ہتھیار اسرائیل اکٹھے بھی کرتا ہے، یہ بھی ایک ریالٹی ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ بہرحال یہ اس جنگ کے اندر نیتن یاہو کا مقصد ہے کہ وہ ابھی جنگ جاری رکھے گا اور وہ آپریشن کرتا رہے گا لبنان کے اوپر، جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ لبنان جنگ بندی سے کسی صورت ہم الگ نہیں ہوں گے، جنگ بندی کے معاملے سے لبنان کو الگ نہیں کریں گے۔ اب مذاکرات کا ٹائم ہے اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے بڑے پازیٹیو انداز میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی امید ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، پاکستان کو بڑی امید ہے اور پاکستان نے کہا کہ سارا کچھ قابو میں ہے۔ نیتن یاہو پہ ایک پرابلم تو اسرائیل کے اندر بھی ہے نا، وہ پرابلم اس کے اوپر کیس بھی ہے رشوت کے حوالے سے بھی اور اختیارات کے غلط استعمال کے حوالے سے بھی، اس میں بھی اس کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اب جب عالمی سطح پہ ایسی شرمندگی ہوئی ہے تو وہ لبنان پہ اٹیک کر کے اس کو مٹانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں لبنان میں بیروت پہ جس قسم کی تباہی ہوئی ہے، جیسی آگ وہاں پہ برسائی گئی ہے، ایسی تباہی پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھی۔ وہاں اتنے بڑے پیمانے پہ بیروت کو تباہ کیا گیا کہ ہسپتالوں میں زخمی بھرے پڑے ہیں، ادویات کی قلت رپورٹ ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے، انہوں نے اس کو سیاہ دن قرار دیا ہے جو کچھ بھی کیا گیا، اور دنیا بھر کے ممالک نے اس کے لیے آواز اٹھائی کہ اسرائیل جو لبنان میں کر رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس پہ پاکستان کے وزیر دفاع نے بھی آواز اٹھائی۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کیا، لیکن خواجہ آصف نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ جو ٹویٹ خواجہ آصف نے کیا وہ ٹویٹ کیا ہے، میں ٹرانسلیٹ بھی کر دیتا ہوں لیکن آپ یہ دیکھ لیں، انگلش میں اس کا بڑا امپیکٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی اسرائیل از ایول اینڈ کرس فار ہیومینٹی while peace talks are underway in Islamabad, genocide is being committed in Lebanon, innocent citizens are being killed by Israel, first Gaza, then Iran, and now Lebanon. Bloodletting continues unabated. I hope and pray people who created this cancerous state on Palestinian land to get rid of European Jews burn in hell. یہ بڑا خواجہ آصف صاحب نے زبردست قسم کا سٹیٹمنٹ دیا
اسرائیل کے حوالے سے اس طرح کے سٹیٹمنٹ باقی لوگ بھی دیتے ہیں، یعنی ایسے سٹیٹمنٹ ہم نے سخت سٹیٹمنٹ اسرائیل کے خلاف یورپی رہنماؤں کی جانب سے بھی دیکھے، پاکستان کے دیگر رہنماؤں کی جانب سے بھی دیکھے۔ عمران خان نے بڑے سخت بیانات دیے، لگ بھگ عمران خان کے ابھی بھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، میں نے 17 ایسے بیانات دیکھے جو انہوں نے ڈائریکٹلی اسرائیل کے خلاف دیے، اور ان میں سے ایک بھی بیان کو آج تک ڈیلیٹ نہیں کیا گیا۔ خواجہ آصف کا یہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا۔ خواجہ آصف نے اس ٹویٹ میں کیا کہا پہلے آپ یہ دیکھیں، ذرا اردو میں آپ کو تھوڑا سا میں سمجھا دیتا ہوں۔ خواجہ آصف نے اسرائیل کو جو ہے وہ ایک قرض قرار دیا، ان کو ایول قرار دیا، ایک برائی قرار دیا اسرائیل کو، اور انہوں نے الزام عائد کیا کہ اسلام آباد میں بات چیت ہو رہی ہے، ایسے وقت میں لبنان میں نسل کشی کر رہا ہے اسرائیل۔ خواجہ آصف نے کہا کہ معصوم شہری اسرائیلی کارروائیوں میں مارے جا رہے ہیں، پہلے غزہ میں، پھر ایران میں، اور اب لبنان میں خون ریزی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ خواجہ آصف نے اسرائیل کو کینسر زدہ ایک ریاست قرار دیا، اور اس کے قیام کے متعلق انہوں نے کہا کہ ان کو جہنم میں جلنا چاہیے جنہوں نے یہ ریاست قائم کی فلسطینیوں کی سرزمین پر۔ یہ خواجہ آصف کا سٹیٹمنٹ تھا، لوگ بڑے خوش ہو گئے، لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا، اور پذیرائی مل ہی رہی تھی کہ خواجہ آصف نے یہ سٹیٹمنٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اسرائیل نے اس کے اوپر رد عمل دیا ہے۔ اسلام آباد میں بہت گہما گہمی ہے، اسلام آباد میں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں مذاکرات کے لیے، چاہے وہ امریکہ سے ہیں، چاہے وہ دیگر ممالک سے ہیں، ایران سے ہیں، ان سب کو ویلکم کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو صحافی امریکہ کی جانب سے یا ایران کی جانب سے آئیں گے انہیں ویزا آن ارائیول دیا جائے گا تاکہ وہ اس کی کوریج کر سکیں اس سارے معاملے کی۔ انتظامات خاصے تگڑے کیے گئے ہیں، سیکیورٹی کے بڑے اعلیٰ قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں اسلام آباد میں، تاکہ کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ پاکستان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، خطے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ جنگ بندی بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے اثرات پاکستان پہ بھی آتے، باقی دنیا کے اوپر بھی آتے۔ یورپ کو بہت ایشو ہو جاتا، باقی ممالک کو ایشو ہو جاتا، تو ان مذاکرات کے نتیجے میں اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ کو اس بات کا بہت جلدی ادراک ہو گیا کہ یہ جنگ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے باتیں تو بہت بڑی کی تھیں، نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ میں اتارا بھی تھا، لیکن ایسا لگا امریکنز کو کہ ان کو استعمال کر لیا گیا، اور امریکنز ٹائم سے ہی اس جنگ سے باہر جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوگا، امریکہ کو نہیں ہوگا۔ نیتن یاہو کو بھی نقصان ہوگا، نیتن یاہو پہ اب اسرائیل کے اندر اور اسرائیل کے باہر بہت دباؤ ہے اس جنگ بندی کے بعد، اور نیتن یاہو کے لیے معاملات بڑے مشکل ہوں گے فیوچر میں اگر ایران یہاں سے سروائیو کرتا ہے تو، اور ایران کو ہر حال میں ایک ایسا معاہدہ کرنا ہوگا جس میں ایرانی قوم کا فائدہ ہو۔ اب سب کی نظر اس بات پہ ہوگی کہ مذاکرات ہوں گے کن چیزوں کے اوپر، اور کون سی چیزیں ایران حاصل کرے گا اور کون سی چیزیں ایران کو دینی پڑے گی، اور امریکہ اپنے ماضی کے کس موقف سے پیچھے ہٹے گا، اور آج امریکہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ ہم نیکسٹ ویلاگ جو کریں گے یہ سارے مذاکرات کے پوائنٹس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں، ان کو کیا دیا جا رہا ہے، اور اپڈیٹ کریں گے آپ کو ساری صورتحال۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔